کراس ریفرنس نمبر 8 ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، بینات کھلی روشن، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو نا امید ہیں اس بات سے کہ انہیں ہمارے حضور بھی پیش ہونا ہے، ہم سے ملاقات کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی جواب دہی کو وہ بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن بنا کر لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کتاب کو تبدیل کر دو، پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. یہ قرآن بڑا سخت ہے، واقعی قرآن بہت سخت ہے. یہ جو ہمیں اسلام کا کنسپٹ دیا گیا نا، وہ قرآن والا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرام خور ہیں، شرابی ہیں، چرسی ہیں، بے ایمان ٹھگ ہیں، اے اللہ سانو اسی طریقے نال قبول کر، اسی کوئی نہیں بندے دا پتر بننا، بخشے جاواں گے. یہ ہے وہ خدا کا کنسپٹ جو پبلک میں ہے. قرآن تو بڑا سخت ہے. ابو جہل کو سمجھ تھی کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، اسی لیے تو وہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر میری مرضی نہیں چلے گی. مسلم کسے کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا. اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ نماز والے خدا کو نہیں مانتی، روزے والے خدا کو مانتی ہے. روزے رکھ لیتے ہیں، سال بعد نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم. جبکہ خدا تو ایک ہے، وہی خدا ہے جس نے روزے بھی فرض کیے، اسی نے نمازیں بھی فرض کی. تو وہ کافر سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن بڑا سٹرکٹ ہے، اس کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے آؤ. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ مجھے یہ اختیار ہی نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کتاب کو بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور بے شک مجھے تو خود خوف لاحق ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اتنے کہتے ہیں جناب فلانے دے مرید ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جاواں گے جو تک سارے مریدوں نے لے جائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، اے نبی تم فرماؤ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. بفرض محال سمجھانے کے لیے. اللہ اکبر. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، اے نبی فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب پر مطلع کرتا، بھی اس پر. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اور دیکھو میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. اس سے پہلے میں بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا تھا، میں ایک کامیاب تاجر تھا، میں بالکل تمہارے ساتھ تھا. کبھی کوئی ایسی بات میرے منہ سے پہلے سنی کہ میرے کوئی بچپن سے ارادے ہوں ایسے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ میں تو ایک ڈائنامک لائف گزار رہا تھا. بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا، چاند کے اعتبار سے، لیونر ایئر کے اعتبار سے، شمسی اعتبار سے سمجھ لیں 38 سال یا 39 سال کے قریب، تو اچانک آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، آپ غار حرا میں عبادت کرنا شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کیفیت طاری ہوئی. تو نبی فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ صادق اور امین تم مجھے کہتے ہو، امانتیں اپنی رکھواتے ہو، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ 40 سال کی عمر میں جا کے میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں اگر اللہ کا پیغمبر نہ ہوا اس قسم کا جھوٹ میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو منوا کر. تب اسی لیے تو آپ دیکھیں نا جو صحیح بخاری میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو تم مانو گے؟ سب نے کہا جی مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس سے بڑی خبر تمہیں بتانے لگا ہوں کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اس نے کہا اس فضول کام کے لیے ہمیں بلایا تھا تمہیں؟ ایک لمحے میں توحید کی بات سن کر وہ بدک ہے. آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، آپ حق بات کریں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی کی پوچھل پیر رکھ چڑھے، کسی کی دم پر پاؤں رکھ دینا، تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی دور میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے اور صرف 125 بندے مسلمان ہوئے تھے. یہ تو ہجرت مدینہ کے بعد ساری ریولوشن آئی ہے. 125 بندے. کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی. اللہ کے حضور کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں.
نوح علیہ السلام پہ صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کئی انبیاء قیامت والے دن آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جس نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہوئی. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, امتیں ناکام ہوئی, نبی تو کامیاب ہے. آج بھی ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے. کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا اپنا نقصان خود کرے. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا, بس اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سورہ البقرہ میں آئے اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اور بھائی اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے تو ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. ہمارا کام صرف کسی کو بتانا ہے, باقی کسی نے ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے. گھوٹ کے کوئی نہیں پلا سکتا کسی کو کوئی بات. اللہ اکبر. تو اس سے پہلے میں اتنی عمر تم میں گزار چکا ہوں, افلا تعقلون, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. یعنی مجھے تم صادق اور امین مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں امانت دار ہوں, تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں گا اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھ دوں, نعوذ باللہ. او کذب بآیاتی, یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. یعنی ظالموں میں تو جھوٹا نہیں ہوں, اس لیے میں تو ظالم نہیں, تم سب سے بڑے ظالم ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیات نازل فرمائی ہیں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم میرا انکار کر رہے ہو, تو اب ظالم ہو تم. انہ لا یفلح المجرمون, بے شک وہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا, یعنی جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرتے ہیں ان کو فلاح نہیں دیتا. حتیٰ کہ سورۃ الحاقہ میں آیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دے جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی, تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شاہرگ کاٹ دیں, اور تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو بچانے والا نہ ہو. یعنی جس کو اللہ پیغمبر بنا کر بھیجے وہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ویسے تو جھوٹے پیغمبر تو آئیں گے نا, ان کو تو اللہ نے ایسا نہیں کرنا. جو واقعی پیغمبر ہو اگر وہ جھوٹی بات منسوب کرے گا اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, ایسا ہو نہیں سکتا کبھی. عصمت انبیاء کے حوالے سے میں نے کوئی تقریباً 3.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ, جسے شوق ہو تو وہ سن سکتا ہے. تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے 17. اب کراس ریفرنس نمبر 9, سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 15 تک. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر الذکر یعنی یاد دہانی والی کتاب نازل ہوئی ہے, انک لمجنون, بے شک تو ہمیں پاگل ہی لگتا ہے. نعوذ باللہ. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو واقعی سچا ہے. تو کہتا ہے فرشتے نازل ہوئے فلاں قوم ہلاک ہوگی, تو لا ہمیں بھی ہلاک کر. سورۃ الانفال میں آیا, ابو جہل کی دعا نقل ہوئی ہے سورۃ الانفال میں, وہ کہتا تھا اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن تیری طرف سے ہے اور یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما. پھر پتھر تو کوئی نہیں نازل ہوئے, تو کہنا تک لو اگر ہوتا تو نازل ہو جاندے. اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا غزوہ بدر میں کہ اب یہ عذاب کی پہلی قسط وصول کرو, تم بڑے عرصے سے عذاب مانگ رہے تھے, یہ ہماری رحمت تھی, ہم نے پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکالنا تھا, اب تمہیں ہم عذاب دیں گے. جب تک نبی تم میں موجود تھے اس وقت تک تم پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پہلے. تو جیسے قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا, بالکل اس طریقے سے مشرکین عرب کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر کے میدان میں قتل کروایا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ہاتھوں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, اور فرشتے تو نازل نہیں ہوتے مگر کسی مقصد کے تحت. وما کانوا اذا منذرین, اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر مہلت نہیں دی جاتی. فرشتے تو پائی عذاب ہی لے کے آن کے فرشتے مانگ دے ہو تو عذاب مانگ رہے ہو, فرشتے آ گئے تو پھر کہ ایمان لینے کا کوئی فائدہ ہونا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس الذکر یاد دہانی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ محفوظ ہے. اگلے نبیوں کی کتابیں محفوظ نہیں کیونکہ وہ ٹیمپر ہوتی تھی, تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اس تحریف کو دور کر دیتا تھا. اب پیغمبر نہیں آنا تو ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر دیا گیا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی ہے, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. مسئلہ نمبر 1 میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اس میں نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے بھی کئی قوموں میں رسول گزر چکے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کوئی بھی وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کوئی بھی رسول آتا تھا وہ نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے مجرموں کے دلوں میں گمراہی کو داخل کر دیتا ہے. جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے نا، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہاں جو بیچارہ سویا ہوا ہے اس کو اٹھائیں گے تو وہ جاگ جائے گا. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ ایمان نہ لائیں گے اس پر، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت گزر چکی ہے کہ ہمیشہ دو گروہ بنتے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، بہت بڑی بات اللہ نے کر دی ہے. اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ پورا دن اس پہ اترتے چڑھتے رہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا، یعنی دیکھ کے بھی بات نہیں مانیں گے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم پر نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، چیک کرنا ہے آپ بخاری مسلم سے ذرا کسی سو کالڈ سنی، جو اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں سنی ہی نہیں ہے، ایک بکش سنی ہے جیسے ہم اہل سنت منہج پہ کتابوں کو ماننے والے، اور ایک ٹنی ہے، ٹنی سن سنا کے سننی اور ٹنی ہونے نے. اب ان کو بتائیں کہ بھئی بخاری اور مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. آپ دیکھ لیں، وہ دیکھیں گے بھی تو کہیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. اب اس سے زیادہ کیا چاہ، اگر تو بخاری اور مسلم میں نے بھائی گھر بیٹھ کے لکھی ہو پھر تو آپ ضرور انکار کر دیں. اگر یہ ہماری اہل سنت کی متفقہ کتابیں ہیں پھر اے کوڑاتے ہیں میدان جناب، فیصلہ کر لینا، فیتا مار کے دیکھ لینا کدی گل صحیح ہے کدی غلط ہے. اس کے بعد تو، اور میں کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں، گوروں سے فیصلہ کروائیں کہ یہ ہماری بنیادی کتابیں ہیں، فیصلہ کریں کہ کس کی بات ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ ٹنیوں کے حق میں یا سنیوں کے حق میں؟ سنیوں کے حق میں. یہ تو ٹنی ہے، بس لیبل لگایا ہوا اہل سنت کا، ہے تو ٹنی ہے، سن سنا کے سنی. بیسیکلی تو اپنے بزرگوں اور بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کتاب و سنت کے پیچھے نہیں. یہ تو ٹائٹل لگایا. اب آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ کے اسے روح افزا بنا کے بیچتے ہیں. تو آپ تو پاکستان میں تو ویسے ہی ہر چیز ملاوٹ والی ہے. آپ کو پتا ہے ٹماٹو کیچپ بھی جو ہے وہ بک رہے ہیں اسی طریقے سے، اینٹ کوٹ کے اسے مرچ کے نام کے اوپر بیچا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے دین کے ساتھ بھی بگاڑ ان علماء نے کر دیا. علماء کرائم میں ان کو کہتا ہوں، علماء کرام عزت والے علماء، اور یہ علماء کرائم ہیں، مجرم علماء جو یہ اس طریقے سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.